اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے سمندر کو کہ کشتیاں اس میں روانگی سے چلتی ہیں، روانی کے ساتھ، اس کے حکم سے. یعنی اللہ کا اگر حکم نہ ہو، اگر قوت اچھال ہی پانی میں سے ختم ہو جائے، فورس آف بوئنسی، تو آپ کوئی بھی کشتی، کوئی بھی جہاز تیر نہیں سکتا. اور یہ کشتیاں کیوں چلتی ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی سی فوڈ کشتیوں کے ساتھ ذریعہ معاش جڑا ہوا ہے. آج بھی دنیا کی اکثریت کا معاش جو ہے وہ سمندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بعض کا ڈائریکٹلی، بعض کا انڈائریکٹلی. آپ کے ملک میں جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے، باہر کے ملکوں سے چیزیں آتی ہیں، یہاں سے جاتی ہیں، وہ ہوائی جہاز میں تو نہیں جاتی، بحری جہاز میں جاتی ہیں. ورنہ جو چیز آپ کو باہر کے ملک کی یہاں پر 1000 روپے کی مل رہی ہے، اگر ہوائی جہاز سے آئے تو وہ 10,000 کی ملے. کس نے خریدنی ہے؟ سمندری سفر سستا پڑتا ہے. اور پھر جو سی فوڈ ہے مچھلیوں کی فارم میں، آپ دیکھ لیں جتنے سمندر کے قریب واقع ہیں ملک، سمندر میں گھرے ہوئے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ان لوگوں کی پوری یعنی وہ بیسک نیڈز جو ہیں وہ سمندر سے پوری ہو رہی ہے. بنگلہ دیش دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا. یعنی ہر مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، انسان کی خدمت میں لگی ہے. سورج انسان کی خدمت میں لگا ہے. سورج کی ڈیوٹی ہے، اس نے تپش کرنی ہے، اس سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہونا ہے، وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا ہے پہاڑوں کے اوپر، پھر اسی سورج کی روشنی سے اس گلیشیئر نے پگھلنا ہے، سمندر تک وہ پانی دریاؤں کی شکل میں پہنچنا ہے، جس میں سے ہم نے راستے میں پانی استعمال کرنا ہے. اور یہ دریا تو وہ ہے نا جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں، کچھ دریا ایسے ہیں جو زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں، جو ہم زمین سے پانی نکال رہے ہیں. یہ سب کے سب کام کون کر رہے ہیں؟ اللہ. تو زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ نے کام میں لگا دی ہے. جمیعا منہ، سب کا سب اپنے حکم سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے حکم سے ہر چیز تمہارے تابع ہے، تمہاری خدمت میں لگی. اور تو اور چھوڑ دے، فرشتے خدمت میں لگے ہوئے. فرشتے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، فجر اور عصر کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، نامہ مال نوٹ کر رہے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے پوری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں انسان کی حفاظت کے اوپر، جس کی سب سے بڑی مثال بچے ہیں. بچے جس بے وقوفی کے ساتھ بھاگتے ہیں دیوانہ وار، اور کبھی ان کو یہاں پہ لگ جاتی، کبھی ادھر لگتی ہے. ہم کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں شکر ہے آنکھ بچ گئی، شکر ہے یہ بچ گیا، شکر ہے یہ بچ گیا. بچوں کا بڑا ہونا بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے اٹیچ کیے ہمیں، ورنہ یہ تو روزانہ ہی کئی معاملات ہو رہے ہوں. سب کی سب چیزیں اللہ نے خود کنٹرول کی ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. جو عقل نہیں استعمال کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. جی قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ کی جو بڑے بڑے فیصلوں کے دن ہیں، یعنی جن پہ قوموں میں عذاب آئے، ان عذاب کے دنوں سے روگردانی کر رہے ہیں اور ڈر نہیں رہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پہ ہم پہ بھی عذاب آ سکتا ہے. تو اپنے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، زبردستی سمجھانے کی کوشش نہ کریں، بس صرف دعوت دیں. اور جو اللہ سے ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ دے گا جو اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کے دن ہیں ان کو یاد نہیں کرتے. ان عذاب کے دنوں میں کیا ہوا ہے؟ ایام اللہ کہا ہے یہاں پہ اللہ نے. اللہ کے ایام اللہ کیا ہے؟ جن دنوں میں بڑے بڑے عذاب آئے ہیں. یعنی قوم فرعون برباد ہوئی، وہ ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا.
قوم سمود برباد ہوئی وہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن تھا، بڑے بڑے دن، اسی کو کہا گیا نا التذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دنوں سے ڈر سنانا. وذکرہم بایام اللہ، یہ بھی ہے نا قرآن حکیم میں، اے موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا خوف دلاؤ جدھر اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے. تو وہ جیسے ہی بڑا فیصلہ تو اللہ کی ملاقات کا دن آ گیا، مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے ہر بندے کی. ایک تو بڑی قیامت ہے نا، اور ایک موت کے ساتھ ہی اللہ کی ملاقات کا دن ہے. میرے بھائی اسے سائلنٹ کر دیں. اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے نا، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کرنے سے خاموش ہونا ہے. جو بندہ آپ کے اوپر تلا ہوا ہے وہ تو تلا رہے گا، وہ تو بار بار کال کرتا رہے گا، اس نے تو نہیں باز آنا، تو سائلنٹ کر لیں. من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے فلنفسہ، وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا. کسی دوسری جان نے اس کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہر بندے نے اپنا بوجھ خود اٹھانا. ثم الی ربکم ترجعون، اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی. والحکم والنبوہ، اور حکومت بھی اور نبوت بھی. بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، 3 بڑی کتابیں بنی اسرائیل میں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل. ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا تھا، جنتی خوراکیں کھاتے تھے. من و سلوہ، کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی تھی. من جو ہے وہ ایک سمجھ لیں شکر کی گولیاں تھیں، رات کے وقت شبنم پڑتی تھی وہ شکر کی گولیاں بن جاتی تھیں، ان سے کاربوہائیڈریٹس ان کو مل جاتے تھے. اور سلوہ پرندے تھے، وہ جھنڈ کے جھنڈ آگے بیٹھتے تھے، وہ پکڑ لیتے تھے، شکار کر لیتے تھے. وہ اڑتے بھی نہیں تھے پرندے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوتے تھے. پروٹینز وہاں سے پوری ہوتی تھی، جنتی خوراکیں کھاتے تھے. یہ ایسے رزق دیا، پھر بھی انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو بزرگی دی تھی اپنے زمانے میں تمام لوگوں کے اوپر. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دین کے معاملے میں اپنے واضح دلائل دیے تھے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن پھر بھی وہ اختلاف میں پڑ گئے اتنا علم آنے کے بعد بھی. بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد کی وجہ سے. ایڈلر کی سائیکالوجی میں سے کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ. ہر شخص کی ایک خواہش ہے کہ میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤں، میں کسی کی بات کیوں مانوں، وہ میری بات مانے. اسی لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ لوگوں کو بالکل واضح دلائل بھی دیتے ہیں، وہ بات نہیں قبول کرتے. یہی علماء یہود نے کیا تھا. علماء یہود کو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی پریڈکشن تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو ایمان لے کر آئے. کیوں؟ بغیم بینہم، ان الدین عند اللہ الاسلام. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم. یہ وہی الفاظ یہاں ہیں. اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین صرف اسلام ہے، اور جو اہل کتاب نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے نہیں کیا. ضد اتنی پیڑی ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. لیکن آخرت میں فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. دنیا میں اگر کسی کو یہ بات نہیں پتہ چلی کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے، آخرت میں جا کے پتہ چل گیا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. فائدہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا وہ آگے جا کے پتہ لگے گا جی کیڑا ٹھیک ہے کیڑا غلط ہے. اچھا پتہ لگ جائے گا، پھر اللہ کہے گا ٹکٹ کٹا دے واپس ٹر جا، ہوں ٹھیک ہو کے آئی. نہیں، وہ پائی ہاتھے پتہ لگنا ضروری ہے. آگے جا کے تو آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، لگ پتہ جانا ہے. پتہ صرف ادھر لگنے کا فائدہ ہے، آگے تو لگ پتہ جانا ہے، پتہ نہیں لگنا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو ایک پختہ دین کے اوپر حکم دے کر بھیجا. فاتبعها، تو اے نبی آپ اس کی پیروی کریں شریعت کی جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، آپ نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے. نبی کو بھی حکم ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے. تو باقی کس کھاتے میں؟
قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، سورہ یونس میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں اس لیے کہلوائی گئی، حالانکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں، صرف اس لیے کہلوائی گئی کہ تاکہ بعد میں کوئی بندہ تکبر کے ساتھ معاملات کو کلیم نہ کرنا شروع کر دے کہ جی یہ بزرگوں تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تک پہنچ چکے نا۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے، تو جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں انہوں نمازہ معاف نہ۔ یہ اس لیے یہ باتیں بتائیں گی تاکہ کوئی تکبر کا جملہ نہ بولے، ڈرتا رہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا، وہ قصیدہ غوثیہ ایک جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا، ولی تو چھوڑ دیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا، انہوں نے نہیں کہیں کہا یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں لکھا۔ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ تو یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے، یہ سب کا سب فراڈ ہے، یہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں بولا۔ انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں۔ سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور جو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ یہ جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ دنیا کا کوئی ولی کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اگر کوئی ہے تو آئیں لائے ہمارے سامنے پیش کریں، پیشاب روک کے بتائے کچھ۔ انسان تو اتنا کسپرسی کے عالم ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو، ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا، نہیں لے کے جاتے۔ یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے سارے، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا، سب کے آپریشن ہاسپٹلز میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام ہاسپٹل میں نہیں، آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں، جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے۔ تو سر یہ تو بزرگ ہیں نا، یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں۔ اپنا پیشاب بند ہوتا ہے، اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا، پھوک مار کے۔ ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا، جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہے۔ اللہ سے مانگیں، اسباب اختیار کریں۔ دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے۔ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، یہ سبب ہے، لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے۔ گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ۔ اللہ اکبر۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ بعض بعض کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے۔
لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، فرعون نہ بنے۔ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے ساتھ جوڑے، اپنی عبادت کروائے، اپنے سامنے جھکوائے، اپنے پاؤں چموائے۔ وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا، ہم اس کو برا سمجھتے تھے۔ ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی مسجد میں چلا جائے، لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں۔ گھر اللہ کا ہے اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا، نگاہ مرشد۔ مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین۔ آپ آج نذرانے بند کریں، ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے، اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی، لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ آپ سے۔ تو صرف ان کو چاہیے نا، جب اپنی گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی کے پیچھے لکھیں مریدین کے نذرانوں کی برکت سے۔ اعظم من فضل ربی تے نہ لکھنا تے نہ مرید نے لکھنا ہے، وہ تو توفیق نہیں کسی نے ہونی۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے اعظم من فضل ربی۔ تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد، تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے، جو سچائی ہے۔ دوسرے والی تو ہے جھوٹ ہے نگاہ مرشد کے۔ جس مرشد میں تسی پال رہے ہو، وہ مرشد تو کس نے پال سکتا ہے؟ اللہ پال رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے، سب اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پرہیزگاروں کا۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں۔ جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، کہ یکساں ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا؟ نہیں، دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں، دشمنوں کو سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ، اور جو میرے نہ ماننے والے ہیں میرے نافرمان، ان کو میں برابر کر دوں گا؟ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں، زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو، لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انعام ہے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کون نیک عمال کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا، برے عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا۔